بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی کہانی حقیقت پر مبنی ہے، ایک سرکاری افسر کی دل دہلا دینے والی کہانی۔ آئیے جانتے ہیں یہ سرکاری ملازم کون تھے۔ ان کی موت کی صورت میں جو عبرت ناک واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا وہ کیا تھا۔ وہ خود اعلیٰ عہدے پر فائز ایک سرکاری ملازم تھے۔ اس کے 3 بیٹے تھے۔ تینوں بیٹے سونے کا چمچ منہ میں لیے پیدا ہوئے اور شاہانہ زندگی گزرتی رہی۔ وقت تیزی سے گزرا اور اس کے نام کے ساتھ ریٹائرڈ لگ گیا۔ عہدے کی مدت ختم ہوئی اور ریٹائر ہو گئے اور زندگی کا سفر انتہا کی طرف گزرنے لگا۔ بیٹوں نے باپ کے عہدے سے خوب لطف اٹھایا۔ وہ کہتے تھے، ہمیں کیا فکر ہے، ہمارا باپ 22ویں گریڈ کا آفیسر ہے، ہمارے کام خود بخود بنیں گے، اور بنتے بھی رہے۔ ایک ٹیلی فون کال پر سب کچھ قدموں میں آ جاتا تھا۔ ایک وقت وہ بھی آیا جب بیٹے بھول گئے کہ یہ وہی باپ ہے جس کے عہدے کی وجہ سے سب لوگ ہمیں سر سر کہہ کر بلاتے ہیں۔ باپ کسی بیماری کی وجہ سے چلنے پھرنے اور بولنے سے معذور ہو گیا۔ بیٹے کہنے لگے، اب باپ کی کمزوری دیکھی نہیں جاتی۔ ایک بیٹے نے کہا، ابا کے مال اور جائیداد کی تقسیم کرتے ہیں، نہ جانے کب یہ مر جائے۔ اب تو شرم آتی ہے بتاتے ہوئے کہ لوگ ہمیں کیا کہیں گے۔ جب دوست آتے ہیں تو سامنے یہ بوڑھا پڑا ہوتا ہے، چلو ایک نوکر مستقل ان کے ساتھ رہنے کے لیے رکھ لیتے ہیں جو ان کا خیال رکھے گا، 20,000 ماہانہ دے دیں گے۔ نوکر آ گیا اور اسی گھر کے کمرے میں فرش پر باپ کو گدا لگا دیا گیا۔ نوکر کو کہا گیا کہ اس کا پورا خیال رکھنا، ہمیں شکایت نہ ملے۔ اس کے بعد بیٹوں کی شادیاں ہو گئی۔ سب نے چھٹیاں گزارنے کا پلان بنایا۔ ایک نے لندن اور ایک نے پیرس جانے کا فیصلہ کیا، اور ہر جگہ اپنا تعارف 22ویں گریڈ کے آفیسر کے بیٹے ہونے سے کرواتے۔ نوکر کو تاکید کی کہ ہماری واپسی 3 ماہ بعد ہوگی، تم بابا کا پورا خیال رکھنا اور وقت پر کھانا دینا۔ اچھا جی صاحب، آپ فکر نہ کریں، آپ کو شکایت کا کوئی موقع نہیں ملے گا۔ سب لوگ چلے گئے۔ وہ باپ اکیلا گھر کے کمرے میں لیٹا سانس لیتا رہا۔ نہ وہ چل سکتا تھا اور نہ ہی خود سے کچھ مانگ سکتا تھا۔ نوکر گھر کو تالا لگا کر بازار سے بریڈ لینے گیا۔ اس کا راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ لوگوں نے اسے ہسپتال پہنچایا اور وہ کومے سے ہوش میں دوبارہ نہ آ سکا اور اس کی وہیں موت ہو گئی۔ بیٹوں نے نوکر کو صرف باپ کے کمرے کی چابی دے کر باقی گھر کے تمام کمروں کو تالے لگا کر چابیاں ساتھ لے گئے تھے۔ نوکر کمرے کو تالا لگا کر چابی بھی ساتھ لے کر گیا تھا کہ ابھی وہ واپس آ جائے گا۔ وہ بوڑھا ریٹائرڈ آفیسر کمرے میں لاک ہو چکا تھا۔ وہ چل پھر نہیں سکتا تھا اور نہ ہی کسی کو آواز دے سکتا تھا۔ لہٰذا 3 ماہ بعد جب بیٹے واپس آئے تو تالا توڑ کر کمرہ کھولا تو اس کی لاش گل سڑ چکی تھی۔ محترم ناظرین، خواتین و حضرات، عبرت کا مقام ہے یہ واقعہ ہمارے لیے۔ ہم کس طرح اپنی اولاد کے لیے حلال اور حرام کی پرواہ کیے بغیر ان کا مستقبل سنوارنے کے لیے تن من دھن کھپاتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ جائیداد اور دولت بنا کر ان کا مستقبل محفوظ کرتے ہیں، اور سوچتے ہیں کہ یہ اولاد کل بڑھاپے میں ہماری خدمت کرے گی۔ اعلیٰ ترین غیر ملکی اسکولوں میں دنیاوی تعلیم دلواتے ہیں اور دین اسلام کی تعلیم دلوانے کو توہین سمجھتے ہیں، جس میں سکھایا جاتا ہے کہ والدین کی خدمت میں عظمت ہے۔ ہر انسان جو بوتا ہے اسی کا پھل پاتا ہے۔ ہمیں بھی سوچنے سمجھنے کی اشد ضرورت ہے کہ ہم اپنی اولاد کو کیا تعلیم دلوا رہے ہیں۔ کہیں ہمارا حال بھی یہی تو نہیں ہونے والا؟ کہیں ہم بھی دولت کمانے کے نشے میں اپنے اولاد کی تعلیم کو فراموش تو نہیں کر بیٹھے؟ یاد رکھیے گا، جب تک ہم اپنی اولاد کو دینی تعلیم نہیں دلواتے تو ایسے واقعات آئے روز ہمیں درپیش ہوں گے۔ ہمارا معاشرہ دن بدن یورپ کے رنگ میں رنگا جا رہا ہے۔ آئیے عہد کرتے ہیں
کہ ہم اپنے گھروں میں دینی تعلیم کو عام کرتے ہیں، ہم اپنے گھروں میں اسلام کی تعلیمات کو دوبارہ زندہ کرتے ہیں کہ شاید ہم نجات پا سکیں۔